الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم یہاں پر اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو تم دین میں پورے داخل ہو جاؤ، دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب دین میں پورے داخل ہونے کے لیے یہ جاننا پڑے گا کہ پورا دین کیا ہے، تبھی تو ہم پورے دین میں داخل ہوں گے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مائک کی بیٹی کا سیٹنگ ہی بگڑ گیا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے انعام سے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ اسلام اور ایمان کا مل جانا اللہ کی ایک بہت بڑی دولت ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ بس اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس دولت کو باقی رکھتے ہوئے موت تک پہنچائے۔ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہماری نیت کبھی یہ نہ ہو کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا فلاں رشتہ دار یا ہمارا فلاں دوست راضی ہو جائے، نہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کی سب سے بڑی کتاب نازل کی ہے قرآن مجید، آسمان سے اللہ نے اتاری ہے۔ کس پر اتاری؟ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ آپ کون ہیں؟ آپ دنیا میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء آئے، ان سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ وہ ہیں جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اللہ اپنے اس لاڈلے کو پیدا کرنا نہ چاہتا تو دنیا ہی کو نہ بناتا۔ آپ کون ہیں؟ آپ وہ ہیں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے لاڈلے محبوب کو راتوں رات مسجد حرام مکہ سے بیت المقدس مصر تک کی سیر کرائی، دمشق تک کی سیر کرائی، ملک شام تک، اور وہاں پر آپ کو سارے نبیوں کی امامت کرانا ملا، آپ سارے نبیوں کے امام ہیں۔ اس نبی پر اللہ نے یہ کتاب اتاری جس کو قرآن شریف کہا جاتا ہے۔ کتاب اتار کر کے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک وعدہ فرمایا
کہ دیکھو کتابیں تو اس سے پہلے بہت ساری اتری ہے. حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ پر بھی کتابیں اتری تھی, حضرت ادریس پر بھی کتاب تو اتری تھی, لیکن 4 بڑی کتابوں میں توریت, زبور, انجیل اور قرآن میں یہ قرآن ان ساری کتابوں کا سردار ہے. اور فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ اگلی کتابوں کے اندر اس وقت کے لوگوں نے اپنی مرضی سے اندر آگے پیچھے کر دیا تھا, تبدیلی کر دی تھی, بدلاؤ کر دیا تھا. لیکن قرآن کو اتارنے کے وقت اللہ نے اس قرآن میں اعلان کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو آسمان سے اتارا ہم نے ہے اور قیامت تک اس کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. اس میں آگے پیچھے نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی ہے. اس کا مطلب آج تک 1450 سال تک جو قرآن ہم تک پہنچا ہے اس میں ایک زبر زیر کی بھی غلطی نہیں ہے, آگے پیچھے نہیں ہے. جیسا اللہ نے اتارا ایسا ہی ہے. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں جو احکام نازل کیے ہیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اتارنے والی ذات اللہ ہے, جو کالوں کو, گوروں کو, چھوٹوں کو, بڑوں کو, سب کو پیدا کرنے والا ہے. اس اللہ نے ایک زمانے میں ایسے انسان اتارے تھے جس کا قد, جس کے شریر کی لمبائی 130 فٹ ہوا کرتی تھی. آج بھی دنیا میں ایسی قبریں موجود ہیں اور ان کے گھر بھی موجود ہیں. اس میں بھی اللہ نے اس کی قوم کا اسی سائز کا نبی اتارا تھا, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام. 2 نبی اتارے تھے جس کا قرآن میں ذکر ملتا ہے. اور اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت کے مطابق ان کو انتظام بھی کر دیا تھا کہ وہ پہاڑوں کو اپنے ناخن سے کھرچ کر کے گھر بنا لیتے تھے. ہمارے ہٹاچی نہیں چلتے, اللہ نے وہ طاقت دی تھی. اتنا بڑا خالق جس نے, میں جس سال 10ویں کی ایگزام بھرتا تھا تو اس وقت 10ویں کے اندر گجراتی میں پیپر میں ایک سوال آیا تھا کہ ہمارے ملک ہندوستان میں کتنی زبانیں چلتی ہیں, کتنی بھاشائیں بولی جاتی ہیں. اس میں الگ الگ آپشن دیے گئے تھے. OMR کا سوال تھا تو اس میں ایک آپشن صحیح تھا جس میں قریباً 3000 سے زیادہ زبانوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ یہ آپشن صحیح ہے. اس کا مطلب خالی ہمارے ایک دیش میں, ایک ملک میں 3000 سے زیادہ بولیاں بولی جاتی ہے اور ان ساری بولیوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. سب کو اللہ نے سکھایا ہے. دوسری بات, جب ایک ملک میں اتنی زبان جاننے والے ہیں تو دوسرے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 300 سے زیادہ ممالک بنائے ہیں اور سب میں اتنی زبان جاننے والے ہوں گے. سب کے واسطے صرف ایک زبان میں کتاب اتارنی ہے, عربی زبان میں, تو اللہ نے اس انداز میں اس کتاب کو اتارا کہ سب کے لیے کام آ گئے. اچھا, جس وقت قرآن اترا اس وقت دنیا میں ٹیکنالوجی نہیں تھی, سائنس نہیں تھا, انٹرنیٹ نہیں تھا. اس وقت میں قرآن اترا. آج انٹرنیٹ کے زمانے میں انسان کو کیا کرنا وہ رہبری بھی قرآن دیتا ہے. اللہ نے ایسی جامع کتاب اتاری کہ 1450 سال سے رہبری اور راستہ یہ بتا رہا ہے اور قیامت تک چاہے جتنی بھی ٹیکنالوجی کا دور آ جائے راستہ قرآن بتائے گا. البتہ اس راستے کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمجھنے کے اندر ہم بھول کر جاتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ زبان خالق کی ہے, ہمارے مالک کی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے. اس زبان کو اور اس کا بولنے کے مطلب کو ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو دنیا میں بھیجا جس کو میسنجر کہا جاتا ہے. اس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اور ہمارے نبی کو اللہ نے دنیا میں اس قرآن کا مطلب بیان کرنے کے لیے بھیجا.
قرآن بھی اتارا، اس کا مطلب بھی بتایا۔ اس قرآن کے مطلب کو بیان کرنے میں ہمارے نبی کی جو باتیں ہیں، ان باتوں کو علماء نے لکھ کر کے جمع کیا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں حدیث کہتے ہیں کہ بھائی حدیث شریف میں یہ، اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ ان حدیث کے بارے میں اللہ کے نبی کی باتوں کو لکھی ہوئی بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان ساری کتابوں میں سب سے بڑی کتاب جس میں ساری باتیں 100% سچی، ایک بھی جھوٹی ہونے کا امکان نہیں، ایک بھی ایسا نہیں کہ اس میں غلط ہو سکتا ہے، یہ ساری لکھی ہوئی باتیں، اس کتاب کو بخاری شریف کہتے ہیں۔ اس بخاری شریف کے اندر سب سے پہلے نمبر پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے اس عمل سے پہلے اس کی نیت دیکھی جاتی ہے کہ یہ کس لیے کر رہا ہے۔ اگر بندے کی نیت یہ ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ بندے کو اس پر انعام دیتا ہے اور اجر دیتا ہے۔ اور اگر بندے کی نیت کوئی دوسری ہو، میں نے شروع میں کہا ہم یہاں پر آئے ہیں، ہماری اپنی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم کس لیے آئے ہیں، ہمارا آنے کا مقصد صرف دین کی بات سننا ہے، نہ کہ کسی کو راضی کرنا، صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہم آئے ہیں اور بیٹھ کر کے دین کی بات سنیں گے تو انشاءاللہ سننے کی وجہ سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور اللہ اس کے اوپر ہمیں بھی اجر دے گا۔ اور جن ساتھیوں نے اس کا انتظام کیا ہے، اس لیے انتظام کیا ہے کہ اس کا ثواب ہمارے مرحوم کو پہنچے، اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر نیت میں کھوٹ ہے، ہمیں ہی ثواب نہیں ملے گا تو اوپر کہاں جائے گا؟ اس لیے پہلے نمبر پر یہ شرط ہے کہ ہم اپنی نیت صحیح کر لیں کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ میں نے مختصراً قرآن اور حدیث کی کتاب کا تعارف کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بہت ساری باتیں نازل فرمائی ہے۔ قریباً قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، 6666، 114 سورتیں ہیں جس کو پارٹس کہتے ہیں الگ الگ، اور ہر پارٹس میں کوئی چھوٹا پارٹس ہے، کوئی بڑا ہے، الگ الگ ٹکڑے کے ساتھ اللہ نے قرآن کو بیان کیا ہے۔ اس قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، ان میں ایک بات بتائی ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اے نبی جی، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیجئے۔ یہ اللہ نے تعلیم دی، اور صرف نبی کو نہیں کہا، ہم سب کو کہا جا رہا ہے جو اس نبی کے نام کا کلمہ پڑھنے والا ہے، ان سب سے کہا جا رہا ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا کرو۔ کیوں ایسا کہا گیا؟ اس کا کیا فائدہ؟ کوئی ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے، کوئی ہمیں گالی دے رہا ہے، کوئی ہمارا نقصان کر رہا ہے، اور ہم ان کو اس کے بدلے میں بھلائی پیش کریں، گالی کے بدلے میں اور پتھر کے بدلے میں پھول پیش کریں، یہ کہاں سے؟ اس کا کیا فائدہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ بھی آگے بیان کر دیا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اے نبی جی، جو بندہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دے گا، اس کا جو دشمن ہے، جو اس کو مارنے کا پلان بناتا ہے، جو اس کے سامنے پتھر اڑاتا ہے، جو اس کو گالی بک رہا ہے، وہ اس کا دشمن ہے۔ لیکن جب تم اپنی برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو ایسا ہوگا کہ وہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ یہ اللہ نے تعلیم دی ہے۔
ہمارے یہاں مجمع نہیں دیکھا جاتا، یاد رکھیے. ہم مجموعوں کو دیکھ کر بات نہیں کرتے، ہم ساتھیوں کو دیکھتے ہیں کہ بھلے ایک آدمی ہو لیکن صحیح طلب لے کر کے آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچا دے اور ہماری نجات کا ذخیرہ ہو جائے. البتہ بیچ میں ایک بات کہہ دوں، مائک چونکہ مستورات میں بھی شروع ہو گیا ہے، تو یہ چونکہ دین کی مجلس ہے اور دین کی مجلس میں تھوڑے سے آداب ہوتے ہیں. وہ آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اگر کوئی معذور ہو تب تو ٹھیک ہے، ٹیک لگا کر کے بیٹھے، اجازت ہوتی ہے شریعت میں. اگر معذور نہ ہو، نوجوان ہو اور ادھر بیٹھ سکتے ہیں تو وہ سب مل جل کر کے بیٹھے. اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ یہاں پر بھی جو بیچ میں جگہ ہے اس کو پور کر دے. معذوری میں وہ ٹیک لگا کر کے بیٹھے، اس کو شریعت میں اجازت ہے، جس کو ٹیک لگانا ہے وہ ٹیک لگا کر کے بیٹھے. مستورات بھی اسی طرح مل جل کر کے بیٹھے. کیونکہ مسلم شریف ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بیان کی گئی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں ایسی دین کی باتیں سننے کے لیے مجلس لگتی ہے تو فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے. ہم بیٹھے ہیں، ہمارے پیچھے چاروں طرف فرشتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا. ہماری مائیں اور بہنیں گھر پر بیٹھی ہوئی دین کی بات سن رہی ہے، ہمیں چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے. اور اتنے فرشتے آتے ہیں کہ آسمان تک قطاریں لگ جایا کرتی ہے. جب مجلس پوری ہوتی ہے اور مجلس کے پورے ہونے کے بعد فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تو سب کچھ جانتے، پھر بھی پوچھتے ہیں میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو، بتاؤ. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ کے اوپر آپ کے دین کی بات ہو رہی تھی، ہم وہاں شریک تھے مجلس میں اور مجلس پوری ہوئی تو ہم یہاں پر آئے ہیں. اللہ پوچھیں گے میرے فرشتوں بتاؤ تو صحیح وہ کیا مانگ رہے تھے، کس چیز کی اس کو طلب تھی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب سوال ہوتا ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ وہ لوگ جنت مانگ رہے تھے. بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی. دنیا کی ساری دوڑ دھوپ جتنے بھی ولیوں نے آج تک کی ہے، کوئی 40 سال تک صرف کھانے اور پینے کے علاوہ 1 منٹ اپنی برباد نہیں کرتا اور اللہ کا ذکر کرتا ہے. کوئی ولی اپنی جانوں کے ٹکڑے کرا دیتا ہے اللہ کے راستے میں. کوئی ولی دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر کے صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. کوئی ولی 40-50 سال تک پل جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے. ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور جنت دے دے، یہ مقصد ہوتا ہے. تو فرشتوں اللہ تعالیٰ کو جب یہ کہیں گے کہ اللہ یہ تیرے بندے جنت مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، جو میرے بندے مجھ سے جنت مانگ رہے تھے میں نے اس کو جنت دے دی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوتا ہے میرے فرشتوں میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگتے تھے، بچنے کا کس سے کہتے تھے. تو فرشتے کہیں گے اللہ وہ لوگ جہنم سے پناہ مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ عرض کہیں گے میرے فرشتوں گواہ رہنا، میرے بندے جس چیز سے، میری بندیاں جس چیز سے تم سے پناہ مانگ رہی تھی ان میری بندیوں کو میں نے جہنم سے آزاد کر دیا. یہ دین کی مجلس میں بیٹھنے کا اجر اور فضیلت ہے. اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم کہیں بیٹھ کر کے میرا ذکر کر لیا کرو، مجھے یاد کر لیا کرو. اذکرکم، میں آسمان پر فرشتوں کے درمیان میں تیرا ذکر کروں گا. یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس تھوڑی سی محنتوں کے اوپر، ان تھوڑی سی قربانیوں کے اوپر ہمیں جنت دیا کرتا ہے. اللہ کے نبی کو تعلیم دی جو تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے ان کو معاف کر دو، جو تمہارا دشمن ہے وہ دوست بن جائے گا. میں آپ کو مثالیں دوں، جو کام اللہ نے کرنے کا کہا میرے نبی نے وہ کر کر بتا دیا. سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہے.
یہ بات الگ ہے کہ ہم اپنے ہی مذہب کو بہت کم جانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ایک بہت بڑا جامع مذہب ہے. میں نے کہا نا، صرف 6666 تو خالی قرآن کی آیتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں تھے. راستے میں آرام کرنے کا وقت ہوا. پہلے زمانے میں راستے جنگلوں میں سے ہو کر جاتے تھے. آج کی طرح ہائی وے نہیں تھے. آج کی طرح جہاں رکنا وہ ہوٹل مل جائے ایسا نہیں تھا. راستے جنگلوں میں سے جاتے تھے، اور جنگل بھی ایسے کہ کوئی 8-10 آدمی تو سفر کرنے کی ہمت بھی نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ ڈاکوؤں کی بڑی بڑی گینگ راستے میں آ جاتی تھی اور پورے کے پورے قافلے کو لوٹ لیا کرتی تھی. اس لیے بہت سارے لوگ مل کر کے سفر کرتے تھے. اب اس سفر میں لوگوں کی عادت تھی کہ گاڑیاں تو تھی نہیں، جانوروں کے اوپر بیٹھ کر کے سفر کرنا ہوتا تھا. تو دوپہر کا وقت برابر 12-1 بجے 2 بجے جو ایک دم کڑی دھوپ کا وقت ہوتا ہے، ایسے ٹائم پر لوگ اپنے جانوروں پر بیٹھ کر کے سواری نہیں کرتے تھے، رک جاتے تھے. جنگل میں تو جنگل میں، گاؤں میں تو گاؤں میں، سٹی میں تو سٹی میں، جہاں جو ٹائم ہوا بس ٹائم ہو گیا. اب جانور گھاس کھائے گا، پانی پیے گا، آرام کرے گا، ہم بھی آرام کریں گے، سو جائیں گے. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ کے اوپر دوپہر کا وقت ہوا، کڑی دھوپ تھی. عرب میں جھاڑوے اتنے زیادہ درخت ہوتے نہیں جتنے یہاں ہوتے، وہاں پتھریلی زمین زیادہ ہے سعودی میں. تو وہاں زیادہ جھاڑ ملے بھی تو کھجور کا درخت ملے یا ببول کے کانٹے دار باور جس کو کہتے وہ جھاڑ ملتا ہے بس. اب وقت ایسا تھا دوپہر کا، آپ تھکے ہوئے تھے، تو سب ساتھیوں سے کہا کہ آپ الگ الگ سب آرام کرنے کے لیے سو جاؤ، لیٹ جاؤ، آرام کر لو. آپ آرام کرنے کے لیے ایک باوڑ کے جھاڑ کے نیچے، ببول کے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الگ سے لیٹ گئے، اور سب ساتھی الگ الگ جگہ پر سایہ تلاش کر کے سب سو گئے. دوپہر کا وقت تھا، آرام کا ٹائم. اسی دوران ایک دشمن نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر کے ایک جگہ پر آرام کر رہے ہیں. موقع اچھا ہے، یہاں ختم کر دے. آپ سے دشمنی تو تھی. وہ تلوار لے کر کے ہمارے نبی کے پاس آیا. ہمارے نبی تو سو رہے تھے. جیسے ہی اس نے تلوار میان میں سے نکالی، میان میں سے تلوار نکلتے ہی ہمارے نبی کی آنکھ کھل گئی. آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک دشمن ہے، اس کے ہاتھ میں کھلی تلوار ہے. یہ مطلب مجھے مارنا آیا ہے. تو وہ جو دشمن تھا اس کا نام تھا داسور نام تھا. اس دشمن نے بڑے گھمنڈ میں ہمارے نبی سے کہا، میں یمنعک منی یا محمد، اے محمد تجھے مجھ سے کون بچائے گا بتاؤ. سوال کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے، شانتی سے جواب دیا، ارے بھائی اللہ مجھے بچائے گا. جب کوئی اللہ کا ولی اپنی زبان سے اللہ بولتا ہے نا تو ہمارے کلیجے سینے میں ہل جاتے ہیں. جب ولیوں کا یہ حال ہوتا ہے تو ان سارے ولیوں کے سردار نے جب اپنی زبان سے اللہ بولا ہوگا، سارے نبیوں کے سردار نے اپنی زبان سے اللہ بولا ہوگا، اس اللہ کے لفظ کا کیا اثر رہا ہوگا کہ داسور تھر تھر کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. آپ نے کھڑے ہو کر کے اس تلوار کو اٹھا لیا اور پھر آپ نے اطمینان سے پوچھا، داسور اب تو بچا، میں یمنعک منی، تجھے مجھ سے کون بچائے گا. کیا حال تھا؟ 5 سیکنڈ پہلے تلوار دشمن کے ہاتھ میں، آپ دشمن کے سامنے بغیر ہتھیار کے.
5 سیکنڈ کے بعد تلوار آپ کے ہاتھ میں، دشمن آپ کے سامنے بغیر ہتھیار کے. ارے ہم جیسا کوئی ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتا. ہمیں پتا چلتا ہے کہ فلاں نے مجھے گالی دی ہے یا برا کہا ہے تو ہم اس کے جواب کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. اچھا میرے بارے میں ایسا کہا، میری دیرانی اور جیٹھانی ہو کر میرے بارے میں ایسا کہا، میرا بزنس پارٹنر ہو کر میرے بارے میں ایسا کہا. ہم یوں سوچنے لگ جاتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں اب اس کو اپنے پاس سے گرا دینا ہے، اب اس کو نقصان پہنچانا ہے. میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے. خالی باتوں پر ہم اتنا ریئیکشن لیتے ہیں. اور ہمارے نبی کے سامنے دشمن تلوار لے کر آیا، آپ نے اس کا کیا ریئیکشن لیا دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو داسور نے، دشمن نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، اے محمد، تیرے سوا مجھے تو کوئی نہیں بچا سکتا. جب یہ جواب ہمارے نبی نے دیا، وہ دشمن نے دیا، تو ہمارے نبی نے اس سے کہا کوئی بات نہیں، جب تو مجھے یہ کہتا ہے کہ تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں تو میں بھی محمد الرسول اللہ ہوں، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں، چلا جا. یہ کہا نا اللہ نے، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو تیرا دشمن بنا بیٹھا ہے وہ تیرا جگری دوست ہو جائے گا. داسور نے کہا محمد جب تو نے معاف کر دیا تو میری بھی بات سن لے، زندگی بھر کبھی تجھے یا تیرے کسی ساتھی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کروں گا. بن گیا دوست. کیوں ہمیں کوئی نقصان پہنچائے؟ ہم اپنے اخلاق تو پیش کریں. ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہم اپنے اخلاق تو پیش کریں. یہ تو میں نے صرف ایک واقعہ بتایا. ایک دوسری بات مختصراً کر کے بتا دوں، ٹائم بہت بگڑ گیا ہمارا سیٹنگ میں. ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے مکہ میں، 40 سال تک آپ مکہ میں رہے. اس کے بعد اللہ نے آپ کو نبی بنایا. نبی بننے کے 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ اس اسلام کو لوگوں تک پہنچاؤ، پھیلاؤ. یہ تعلیم دی 3 سال کے بعد، مطلب 43 سال ہو چکے تھے. اب جب 3 سال کے بعد، یعنی آپ کی عمر 43 سال تھی، آپ نے جب لوگوں کو اسلام پھیلانا شروع کیا اور پہنچانا شروع کیا تو دشمنوں نے آپ کو توڑنا چاہا. ان کو سب سے بڑی دشمنی کیا تھی؟ مکہ کے لوگوں کو سب سے بڑی دشمنی کیا تھی؟ سب سے بڑی دشمنی یہ تھی کہ محمد تو ایک غریب کا لڑکا، تیرا دنیا میں باپ بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، اور تو ہم سب کا سردار بن جاوے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے. ان کا یہی سوال تھا. اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اے لوگوں مکہ کے، تم یہ سوال کرتے ہو کہ نبی میں کس کو بناؤں؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ رحمت کی نبوت کو یہ لوگ تقسیم کریں گے کہ کس کو بنانا کس کو نبی نہیں بنانا؟ ہم تو پاک لوگوں کو نبی بنایا کرتے ہیں. بس یہ جھگڑا تھا، اسی جھگڑے میں 10 سال تک انہوں نے آپ کو اور آپ کے ماننے والے کو دشمنوں نے چین سے رہنے نہیں دیا. اور کتنی آپ کو تکلیفیں دی، کتنی تکلیفیں دی. سیرت کے صفحات کو جب ہم پڑھتے ہیں، کبھی کبھار ایسے واقعے ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھتے ہوئے بھلے 100 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. باقی غم کی خبر ہم 1-2 مرتبہ پڑھیں تو روئے، بس پھر اس کے بعد پھر رونا نہ آئے. لیکن اللہ کے نبی کے اوپر ظلم کی داستان ایسی ہے کہ آپ 100 مرتبہ پڑھو گے تو 100 مرتبہ بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. اتنا ظلم آپ پر کیا گیا تھا، اور آپ کی اولاد پر کیا گیا تھا، آپ کے ساتھیوں پر کیا گیا تھا. آپ کو قدم قدم پر 1.5-2 کلومیٹر تک پتھر مارے تھے دشمنوں نے. آپ کو ایسے پتھر مارے تھے کہ آپ کے جسم مبارک سے خون نکل کر کے جوتیوں میں، چپل میں پہنچ گیا تھا، اور چپل چپک گئی تھی خون کی وجہ سے، خون جمنے کی وجہ سے. آپ بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے طائف کے سفر میں. اتنا آپ کو تکلیفیں دی تھی دشمنوں نے. ان ساری تکلیفوں کے اوپر آپ تنگ آ گئے
اور تنگ آ کر کے آپ نے اپنا مادر وطن جس شہر میں آپ پیدا ہوئے تھے آپ اس کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور 10 سال کے بعد جس وقت تک کہ آپ کی عمر مبارک 53 سال تھی، 53 سال تک جس شہر میں آپ رہے تھے، آپ کا خاندان تھا، آپ کا بیوی بچے، آپ کے بچوں کی بیٹیوں کی شادیاں جس شہر میں ہوئی تھی، جس خاندانوں میں ہوئی تھی، ان سارے خاندانوں کو، ان سارے شہر کو چھوڑ کر کے آپ 450 کلومیٹر دور مدینہ تشریف لے جاتے 53 سال کی عمر میں، خالی دشمنوں کے ظلم سے بچنے کے لیے۔ جب ہم مدینہ گئے تو مدینہ کے اندر شانتی سے رہنے لگے۔ اب اس وقت 450 کلومیٹر کا فاصلہ، انٹرنیٹ کا زمانہ تو تھا نہیں کہ یہاں کی خبریں وہاں، وہاں کی خبریں یہاں پہنچے۔ ایک ٹپالی بھیجا جاتا تھا، مہینوں کے بعد پہنچتا تھا۔ کتابوں میں آتا ہے 80 کلومیٹر کا سفر کرنے کے لیے 3 دن لگتے تھے۔ 80 کلومیٹر کا سفر کرنے کے لیے ہمارے یہاں 3 گھنٹے میں آ جاتے ہیں 80 کلومیٹر کا سفر کر کے۔ تو اس وقت 450 کلومیٹر کا سفر آپ نے کیا تھا، اور وہاں پر آپ گئے، شانتی سے رہنے لگے، آپ کے ساتھی سب شانتی سے رہنے لگے۔ مکہ والوں کو، دشمنوں کو پتا چل گیا کہ وہاں پر محمد اور ان کے ساتھی اطمینان سے رہتے ہیں، تو یہ لوگ رات کو وہاں پر جاتے، وہاں پر جا کر کے رات کے وقت چپ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ مسلمانوں کے جو ساتھ ہوتے تھے دوسرے بھائی، ان کو سکھاتے کہ ان کو ایسا کرو، ایسی تکلیفیں دو، ایسا بھگاؤ، ایسے سوال کرو، یہ سب تنگ کرتے تھے۔ مسلمانوں کی بکریاں چرنے کے لیے دین کو شہر سے باہر جاتی تھی تو وہ لوگ چرواہے کو مار کر کے بکریاں لے جاتے تھے، اتنا ظلم وہاں بھی کرتے تھے۔ اور اس طریقے سے انہوں نے یہ ظلم کیا 6 سال تک، مدینہ جانے کے بعد 6 سال تک۔ اب 13 سال یہاں پر، 13 نہیں تو 10 گنے، 10 سال مکہ میں، 6-7 سال تک مدینہ میں، 17-18 سال تک آپ نے اور آپ کے صحابہ نے، ہمارے نبی نے، ہمارے نبی کے ساتھیوں نے دن رات دشمنوں کی تکلیفوں کو برداشت کیا اور برابر دشمنوں کی تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ اور جب 8واں سال وہاں جانے کے بعد آیا، سن ہجری 8 جس کو کہتے ہیں، اس وقت اللہ نے حکم دیا کہ محمد آپ اپنا لشکر لے کر کے، اپنے ساتھیوں کو لے کر کے مکہ کی طرف جاؤ اور وہاں پر جا کر کے تم جنگ کرو، کیونکہ ان لوگوں نے 17 سال سے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، تو تم اس سے بدلہ لے لو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ جاتے ہیں، وہاں پر جنگ تو نہیں ہوتی ہے، مکہ والے خود ہتھیار رکھ دیتے ہیں کہ ہماری لڑنے کی طاقت نہیں ہے، تمہارا حق ہے، تم مکہ لے لو۔ تو جب 17 سال 18 سال کی تقریب اٹھانے کے بعد ہمارے نبی کی عمر مبارک اس وقت ہے 59 سال، سن ہجری 10 میں انتقال، تو 61 سال ہے، 61 سال کی عمر، 43 سال سے تکلیف شروع ہوئی تھی آپ کی عمر کی، اور آپ کی عمر کے 61 سال پہنچے، اس وقت آپ کے ہاتھ میں مکہ آیا۔ اب وہ دشمن ہاتھ میں آئے جو 13 سال سے برابر ستاتے تھے مکہ میں، اور 8 سال سے مدینہ میں ستاتے تھے، 7.5 سال سے۔ ٹوٹلنگ حساب کرو، زیادہ تکلیفوں کے دن گننے جاوے تو 15-16 سال ہوتے ہیں، باقی ٹوٹل حساب کرو تو 13 سال یہاں، 8 سال وہاں، 21 سال تک جن دشمنوں نے تکلیف دی تھی، وہ دشمن جب ہاتھ میں آئے تو کسی اللہ کے نبی کے ساتھی کی زبان سے نکل گیا کہ چلو آج تو بدلہ لے لیں گے، 21 سال سے برابر ان سے تکلیفیں ہم نے اٹھائی ہیں، آج ان سے بدلہ لے لیں گے۔ تو میرے نبی نے اس آدمی کو بلا کر اس کے ہاتھ میں جو جھنڈا تھا اس کو لے لیا، کہاں صاحب تم یہاں سے ہٹ جاؤ، تمہارے ہاتھ میں جھنڈا نہیں رہے گا، اس لیے کہ تم نے زبان سے کہہ دیا ہے کہ بدلے کا دن ہے، نہیں، آج تو الیوم یوم المرحمہ، بھلے 21 سال کے دشمن، 21 سال سے تکلیف دینے والے، ہمارے ساتھیوں کو مارنے والے، آج اگر ہمارے ہاتھ میں آ گئے ہیں تو محمد کی طرف سے تو یہ اعلان ہے کہ الیوم یوم المرحمہ، آج لوگوں پر رحم کرنے کا دن ہے، آج لوگوں کو معاف کرنے کا دن ہے۔ اور آپ نے اعلان کر دیا جو اپنے گھر کا دروازہ خالی بند کر لینا اس کو بھی ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ نے معاف کیا، اس کے بعد لاکھوں کی تعداد میں جھونڈ کے جھونڈ آ کر کے اسلام میں داخل ہوئے، جو دشمن تھے وہ دوست بن گئے۔ آج بھی ضرورت ہے، اگر ہمارے دشمنوں کو اپنا دوست بنانا ہے تو پہلے نمبر پر معاف کرنے سیکھ جاؤ، معاف کرنے سیکھ جاؤ۔
لوگوں کو معافی کا اعلان کرنے سیکھ جاؤ. میرے نبی کی تعلیم کا ایک لفظ لے لو, دیکھو ہمارے دشمن کوئی نہیں رہیں گے, کوئی دشمن نہیں رہے گا. اور یہ تو ہندوستان ہے, یہ تو انڈیا ہے. کھیت کے اندر جب کوئی آدمی کھیتی کرتا ہے تو اس کھیت میں کوئی بھی ایک طرح کی چیز اگاتا ہے. گیہوں اگائے تو پورے کھیت میں گیہوں ہوتے ہیں, باجری اگائی تو پورے کھیت میں باجری ہوتی ہے, ناریلی تو پورے کھیت میں ناریلی ہوتی ہے. یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کھیڑوت کی. اگر سوریہ مکھی اگائے تو پورے کھیت میں سوریہ مکھی ہوتی ہے, الگ الگ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ کھیت ہے. ہمارے علماء فرماتے ہیں, استاد محترم شیخ حنیف صاحب کھروٹ اپنے بیان میں بارہا ایسا کہا کرتے ہیں, یہ ہندوستان کھیت نہیں ہے, یہ ہندوستان گارڈن ہے. لوگوں کو تفریح کرنے جانی ہو تو گارڈنوں میں جاتے ہیں, کیونکہ گارڈن میں ایک چھوڑوا, ایک پودا گلاب کا ہوگا تو دوسرا اس کے پاس میں سوریہ مکھی کا ہوگا, تیسرا موگرا کا ہوگا, چوتھا رات رانی کا ہوگا. الگ الگ قسم کے پھول ہوں گے تاکہ گارڈن بن جاوے. یہ ہندوستان گارڈن ہے جس میں ہر ناتی, ہر مذہب کے الگ الگ لوگ موجود ہیں. یہ گارڈن ہے, یہاں ہر کوئی مل کر رہتا ہے. اگر یہاں پر میرے نبی والے اخلاق ہم نے اپنا لیے تو بھائیو گارڈن میں تو ہر کوئی آتا ہے. بس خالی گارڈن کی خوبی سامنے والے کو پتا چل جائے تو یہاں سے مہسانہ پتا چلے کہ وہاں گارڈن ہے, یہاں سے احمد آباد پتا چلے وہاں گارڈن ہے, تو لوگ ملکوں کا سفر کر کے گارڈن دیکھنے جاتے ہیں. ہم بھی اپنے ملک کو گارڈن بنا دیں گے تو لوگ ہماری آگوش میں بڑی محبت سے آئیں گے اور ساری نفرتیں ختم ہو جائیں گی. اور یاد رکھنا, گارڈن میں کبھی کوئی ایسا پھول نہیں اگاتے ہیں جس کی بدبو آئے اور لوگوں کو پریشانی اور تکلیف ہو. پھول اگاتے ہیں جس میں سے خوشبو آئے. ملک کو گارڈن بنانا ہے تو ہم سب کو پھول بننا پڑے گا جس سے لوگوں کو راحت پہنچے, تکلیف نہ پہنچے. اور مسلمان تو ایک درخت کی طرح ہوتا ہے, ایک جھاڑ کی طرح ہوتا ہے. جھاڑوے پر, درختوں پر جب آپ پتھر مارو گے, املی کا درخت ہے, پتھر مارا تو اوپر سے املی گرائے گا, پتھر نہیں مارے گا ہمیں. اسی طریقے سے مسلمان کو جب کوئی پتھر مارتا ہے, مسلمان اس کو پھل دیتا ہے. یہ نبی کی تعلیم ہے. لیکن افسوس کہ مسلمان اتنے بڑے درجے نبی کی, اتنی بڑی قیمتی تعلیم کو بھول چکا ہے, اور اس بھولنے کی وجہ سے آج مسلمان اتنا پریشان ہے, اتنا پریشان ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. چاہے دنیا میں کوئی بھی نیوز پیپر نکلتا ہو, کوئی بھی ہیڈنگ لگتی ہو, کوئی ٹی وی چینل نیوز بولنے کے لیے شروع کرتا ہو, اگر اس میں بم اسفوٹ کی بات آئے یا قتل کی واردات کی بات آئے یا گھروں کو توڑنے کی بات آئے تو ان ساری جگہوں میں مظلوم مسلمان ہی ہوتے ہیں. ان کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ مسلمان کا رب جو اللہ ہے وہ مسلمان سے رٹھ چکا ہے, ناراض ہو چکا ہے, اس کو راضی کرنا ہے. یہ جو ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, جتنے انسان, جتنے جاندار اس دنیا میں آئے ہیں نا, سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے. دنیا میں جتنے مذہب ہیں, جتنے فرقے ہیں, جتنے مذہب ہیں, سب مذہب والے ایک بات پر تو اتفاق رکھتے ہیں, سب کا ایک بات پر اتحاد اور اتفاق ہے, کوئی اختلاف نہیں کرتا. کیا بات؟ تو کہ بھائی موت تو آئے گی, اس سے کوئی نہیں روک سکتا, اس میں کسی کا اختلاف نہیں. باقی سب میں جھگڑتے ہیں, اس میں کوئی نہیں جھگڑتا, موت تو آئے گی. البتہ مسلمان کی موت میں فرق یہ ہے کہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے, یہ مانیتا ہوتی ہے مسلمانوں کی کہ ہمیں موت کے بعد پھر دوبارہ ایک زندگی ملنے والی ہے, وہاں پر ہمیں اپنے کیے کا بھگتان کرنا ہے. اگر اچھے کرم کر کے, اچھے کام کر کے دنیا سے گئے ہوں گے تو اللہ ہمیں سورگ میں, جنت میں پہنچائے گا, اور اگر ہم نے کوئی غلط راستے اختیار کر لیے,
पाप कर लिए, किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी का कुछ खा पी लिया, किसी पर जुल्म कर लिया, तो उस पाप का जवाब हमें मरने के बाद देना पड़ेगा। जब तक जवाब नहीं देंगे हमारे कदम वहां से हिलेंगे नहीं। और अगर हम उस जवाब में कामयाब नहीं हुए तो अल्लाह ताला ने जैसे स्वर्ग बनाई है, जन्नत बनाई है, ऐसे ही नरक भी बना करके रखी है, जहन्नम भी बना करके रखी है, जिसमें अल्लाह ताला ने सजा रखी है, अल्लाह उसमें डाल देगा। ये मुसलमानों का अकीदा है, मान्यता है। हम दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आते, हम दुनिया में जिंदगी बनाने के लिए आते हैं। जानवर होता है दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए आता है, इंसान दुनिया में जिंदगी बनाने के लिए आता है। मेरा नबी की तालीम है, अक्लमंद और होशियार वो आदमी है जो मौत से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले। मौत की तैयारी यही है, अल्लाह ने जो कहा है वो करने वाले बन जाए, रसूलुल्लाह ने जो किया है वो करने वाले बन जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है कामयाबी। और अगर इस हालत के साथ जिंदगी गुजारी, अल्लाह कलमे वाली मौत नसीब करेगा। और कलमे वाली मौत नसीब होगी, प्यारे आका ने फरमाया है, मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसका आखिरी कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। ये मेरे नबी ने फरमाया है। हमारे रिश्तेदारों में किसी न किसी का इंतकाल होता है, हमें क्या करना चाहिए उस पर, उसकी भी मेरे नबी ने तालीम दी है। अरे इस्लाम वो मजहब है, इस्लाम वो मजहब है, और हमारे नबी वो नबी है जिसने हमें टॉयलेट में जा करके, बाथरूम में जा करके पेशाब पाखाना कैसे करना और पेशाब पाखाना करने के बाद उसकी सफाई कैसे करना, इसकी भी तालीम दी है। ये इस्लाम मजहब है। तो हमें यह तालीम दी है कि जब हमारे किसी मरहूम का इंतकाल हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। दो बातों की तालीम दी है। एक काम तो यह करने का कि जिस मरहूम का इंतकाल हो गया है, चाहे वो मर्द हो कि औरत, उसकी जिंदगी की खूबियों को लोगों के सामने बयान किया जाए। वो ऐसा अच्छा था, ऐसा अच्छा था, ये मेरे नबी ने सिखाया है। अगर कोई बुराई देखी हो तो उसको बयान न करे, रुक जाए। क्यों? इसलिए कि जिसने जो किया है उसके आमाल उसके साथ, लना आमालुना व लकुम आमालुकुम, हमारे आमाल हमारे लिए और आपके आमाल आपके साथ, किसी को बुरा नहीं कहने का। अलबत्ता अगर उसकी कोई खूबी की बात है तो वो खूबी की बात लोगों के अंदर फैलाई जाए, चर्चा की जाए उसकी, कि हमारे अब्बा थे, हमारे दादा थे, हमारे दोस्त थे, हमारे रिश्तेदार थे, इतने अच्छे थे, ये खूबी थी, वो खूबी थी, बयान की जाए। एक काम तो ये करना है। दूसरा काम ये करना है, मेरे नबी ने फरमाया, मरने वाला आदमी पानी में डूबते हुए आदमी की तरह होता है। जैसे डूबने वाला आदमी अपने पास सहारा मांगता है कि किसी का कोई सहारा मिल जाए तो मैं पकड़ करके बच जाऊं, ऐसे ही मरने वाला आदमी अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से एक चीज की तमन्ना रखता है कि कब मेरा कौन सा रिश्तेदार मुझे सुबहान अल्लाह पढ़ के भेजता है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के भेजता है, कब कौन सी सूरह यासीन पढ़ के मुझे भेजता है। और उसके ऊपर हमारा मरहूम बहुत खुश हो जाता है कि मेरे रिश्तेदार ने मेरे पास ये नेकियां भेजी, इसाले सवाब किया है। तो दो काम करने के होते हैं, एक उनकी खूबियों को बयान करना, दूसरा जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब करना। इसाले सवाब करने का बहुत आसान तरीका है, मैं हर जगह पर बताता हूं, बहुत आसान तरीका। हमने तरीका मुश्किल बना दिया, इसलिए लोग बेचारे इसाले सवाब करने से भागते हैं। अरे हम मिसाल के तौर पर, मेरे दादा का इंतकाल हो गया, मैंने 10 रुपए जेब में से निकाले, कोई फकीर आया उसको सदके की नीयत से दे दी और नीयत कर ली कि अल्लाह इसका सवाब मेरे दादा को पहुंचा दे, बस इतना कह दिया, तो इस सदका करने का सवाब मुझे भी मिलेगा, मेरे दादा को भी मिलेगा, दोनों को मिलेगा। हो गया इसाले सवाब। हम हज करने के लिए गए, तवाफ कर रहे थे, तवाफ, एक मर्तबा याद आ गया कि हमारे दादा का इंतकाल हो चुका है, चलो एक उसके नाम का तवाफ कर लूं। हमने नियत कर ली कि अल्लाह मैं ये तवाफ करता हूं, इसका सवाब मेरे दादा को पहुंचा देना, तो अल्लाह उसका सवाब हमारे दादा को पहुंचा देंगे। ये हो गया इसाले सवाब। सूरह यासीन पढ़ने बैठे कुरान लेकर के, सूरह यासीन पढ़ी, 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत पढ़ी, आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ लिया,
درود شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک بہت عجیب بات ہے. درود شریف اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی عمل آپ کرو گے ہو سکتا ہے قبول ہو کہ نہ ہو، لیکن جب درود شریف بندہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے. اب ہم اپنے عمل کے آگے پیچھے درود شریف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے پہلے درود پڑھا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، آخر میں درود پڑھا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، بیچ میں سورہ یاسین میری پڑھی، اللہ تعالیٰ بڑے رحمان ہیں، ان دو کے صدقے میں میرا تیسرا بھی قبول کر لے، اس لیے درود شریف پڑھتے ہیں. تو درود شریف پڑھا، قل هو اللہ وہ 3 مرتبہ پڑھ لی، اور آخر میں درود شریف پڑھ کے نیت کی اللہ اس میں غلطی تو ہوئی ہوگی، تیرا کلام ہے، غلطی کو معاف کر دے اور اس کا ثواب ہمارے مرحوم فلاں کو پہنچا دے. اللہ پورا ثواب ہم نے جس کا نام لیا اس کو پہنچا دیتے ہیں. سورہ یاسین پڑھی، پڑھ کر کے قرآن پورا ختم کر لیا، ختم کر کے اللہ اس میں غلطی ہوئی ہے معاف کر دے اور اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچا دے، تو اللہ سارے مرحومین کو جس کا ہم نے نام لیا سب کو اللہ پہنچا دیتے ہیں. لیکن یاد رکھنا، جس کو ہم ثواب پہنچانے کا کہتے ہیں نا، وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت ہے. اگر ہم نے یہ نیت کی کہ اللہ پورے خاندان کو پہنچا دے تو اللہ پورے خاندان کو پہنچائیں گے، اور ایک کی نیت کی تو اللہ ایک کو پہنچائیں گے. اس لیے میرے نبی نے تعلیم دی ہے کہ تم اللہ کی ذات کو تمہاری ذات کے ساتھ نہ تولو، بلکہ جتنے زیادہ کا کہو گے اللہ تمہیں اتنا زیادہ اجر دے گا اور تمہارے مرحومین کو بھی اتنا زیادہ اجر ملے گا. حدیث شریف میں آتا ہے، کوئی بندہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھتا ہے، جس کا ترجمہ اگر وہ آیت یاد نہ رہے تو ترجمہ اللہ میری بھی مغفرت کر دے، مغفرت بھی لفظ یاد نہ رہے تو کوئی بات نہیں، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے اور سارے مسلمانوں کو معاف کر دے. جب کوئی بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورت ہیں ان سب کے برابر اللہ اس پڑھنے والوں کو نیکیاں دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سارے مسلمانوں پر ایک احسان کیا ہے کہ سب کے لیے معافی مانگی ہے. اللہ کا دربار بہت بڑا ہے، خزانہ بہت بڑا ہے، بس مانگنے والا چاہیے. تو یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے بھی آخرت کا ذخیرہ بنائے اور ہمارے مرحومین کے لیے بھی اس مجلس کو آخرت کا ذخیرہ بنائے. آگے پیچھے 3 مرتبہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کی صورت پڑھ لے اور اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کر دیں. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے مولا کریم ہم سب کو ہدایت دے دے. اے اللہ ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، حاضرین کو جو نہیں آ سکے ان سب کو ہدایت دے دے. اے اللہ پوری امت میں بسنے والے ہر فرد انسان کو تو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما. اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا دے. اے اللہ تیرا راستہ جو تو نے بیان کیا ہے تیرے پیارے حبیب کے ذریعے سے، اور تیرے پیارے حبیب نے جو سیدھا راستہ ہمیں بتایا ہے ہمیں ان سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے. اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے. اللہ ہم سے جو سیدھے راستے پر چلنے میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہیاں ہو گئی، تیری نافرمانی ہو گئی، تجھے ناراض کر دیا، تیرے پیارے حبیب کو ناراض کرنے والا کوئی کام ہم سے ہو گیا ہو، اللہ ہم توبہ کرتے ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ پوری امت میں بسنے والے ہر مسلمان کو معاف فرما، ہر مومن کو معاف فرما. اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف فرما، ہمارے مرحومین کو بھی معاف فرما، ہمارے رشتہ داروں کو بھی معاف فرما، ہم پر احسان کرنے والوں کو بھی معاف فرما. اللہ ہمارے دوستوں کو ہدایت دے دے. اللہ ہمارے دوستوں کو ہدایت دے دے. اللہ ہمارے دوستوں کو ہدایت دے دے.
اللہ آخرت کی تیاری کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا، اللہ تیرے پیارے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، اللہ تیرے احکام کو پورا کرنے کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا، اللہ تو راضی رہے، تیرا پیارا حبیب خوش رہے، ایسی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اللہ آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، اللہ کلمے والی موت ہمیں بھی نصیب فرما، تو راضی رہے ایسی موت ہمیں بھی نصیب فرما، اللہ جنت کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کو بچا لے، اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو اے اللہ فاطمہ والی چادر کی رعایت کرتے ہوئے، اسلام کی چادر کی رعایت کرتے ہوئے پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری ماں اور بہنوں سے بے پردگی میں کوئی گناہ ہو گیا اس کو معاف فرما دینا، اللہ آج تک غفلت کے ساتھ زندگی گزر گئی، آگے تیری اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے، مولا کریم آج تک ہم کبھی نہیں سیکھے تھے معاف کرنا، آج سے ہم عہد کرتے ہیں اللہ ہم لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائے، ایسا معاملہ فرما، اللہ ہمارے دشمنوں کو ہمارے دوست بنا دے، ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما، چین سکون شانتی عطا فرما، پوری دنیا میں امت میں جو کوئی بھی پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کی ماؤں بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، امت کے مالوں کی حفاظت فرما، امت کے گھروں کی حفاظت فرما، امت میں اللہ جو کوئی بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ امت میں جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اے اللہ امت میں جو بے نکاح ہے ان کو نیک سالے جوڑا نصیب فرما، جو بے اولاد ہے ان کو ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ایسی اولاد نصیب فرما، اے مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہماری دعا کو معاذ اپنے فضل و کرم سے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، حضرات تابعین طب تابعین اولیاء کرام بزرگان دین کے صدقے طفیل میں قبول فرما، اللہ ہماری دعا کو کربلا کے حسین کے خون کے صدقے میں قبول فرما، اہل بیت کی قربانیوں کے صدقے میں قبول فرما، اللہ اہل بیت کی قربانیوں کے صدقے میں قبول فرما، اے اللہ اولیاء کے صدقے میں قبول فرما، تیرے نیک بندوں کے صدقے میں دعا کو قبول فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔